نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو خطبات ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ، کوئی سیرت النبی کانفرنس، واعظ و نصیحت، مبلغ، دائی، عالم دین یا واعظ کی نصیحت، اس کا سب سے بڑا مقصد اس واعظ، اس مبلغ، اس عالم دین کی اپنی اصلاح اور دوسرے نمبر پر سامعین، سننے والوں کی اصلاح مقصد ہوتی ہے۔ کوئی رسم نہیں ہے، نہ تقریر کرنا، نہ جمعہ کا خطبہ آ کر سننا، یہ رسمیں نہیں ہے، باقاعدہ مقاصد ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبات دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام بڑی توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سماعت کیا کرتے تھے، اور اس نیت کے ساتھ سنتے تھے کہ آج کی گفتگو میں کیا نصیحت ہوگی، جو نصیحت کی جائے گی، جو گفتگو کی جائے گی، ان میں سے کتنی باتیں ایسی ہیں جو میری ذات میں موجود ہیں، اور کتنی چیزیں، کتنی باتیں ایسی ہیں جن سے میں دور ہوں۔ اور پھر نبی کریم کے خطبات کی روشنی میں، نبی کریم کی واعظ و نصیحت کی روشنی میں وہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو خطبات جمعہ ہوتے ہیں، ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ باتیں میری زندگی میں کتنی عمل کے لحاظ سے موجود ہیں اور کتنی باتوں سے میں دور ہوں۔
جن چیزوں کا عمل نہیں ہے ان پر میں نے عمل کیسے کرنا ہے؟ پھر یہ واضح نصیحت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے. ہمارا یہاں پر آ کر بولنا، ہمارا یہاں پر آ کر سننا، یہ اللہ کی بارگاہ میں باعث شرف ہوگا، باعث قبولیت ہوگا. اور عزیز بھائیو، اگر صرف رسمن جمعہ کا دن ہوتا ہے جی جمعہ پڑھنا ہے، خطبہ جمعہ سننا ہے، تقریر کرنی ہے، یہ چیزیں اگر ایسے روٹین میں رہیں، رسم میں رہیں، پھر اس کے وہ فوائد انسان حاصل نہیں کر سکتا جو کہ ایک مومن کو حاصل کرنے چاہیے. کیونکہ یہ حج کے قریب ایام ہیں، حج کے ایام آنے والے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے. یہ جتنے بھی انبیاء کے واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں، یہ کوئی کہانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے قطعاً نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے قصے سنیں اور ہم محظوظ ہوں، ہم واہ واہ کریں کہ کیا بات ہے فلاں نبی کی، کیا بات ہے فلاں صحابی کی. یہ سارے کے سارے واقعات اور قصے سنانے کا مقصد اور سننے کا مقصد اپنی اصلاح ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والے کو، مومن کو ایک مثالی مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن و سنت کی بات کو سننے کے بعد اپنے آپ کو درست کتنا کرتے ہیں. تو آج کے خطبات جمعہ کے اندر انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ عظیم الشان اور عالی شان خطبہ کہ جس کو باقاعدہ آج بھی مختلف تنظیمیں، مختلف فیکٹریاں، مختلف آرگنائزیشن اپنے منشور کا حصہ بناتی ہیں. یہ انسانی حقوق کا خطبہ تھا. یہ وہ تقریر تھی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الناس کے الفاظ مخاطب کیے. اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الانسان. اسی طریقے سے جو بھی مسلمانوں کے یا ایھا المسلمون اس طرح کے الفاظ نہیں بولے، بلکہ یا ایھا الناس خطاب دنیا کا ہر انسان تھا کہ جو بھی بندہ میری بات کو سنے، غور سے سن لے. اور یہ خطبہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. عزیز بھائیو، جس سال آپ نے یہ حج کا خطبہ دیا تو 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام اس حج میں نبی کریم کے ساتھ موجود تھے. 1,00,000 سے زائد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا. اور یہ بڑی حیرت والی بات ہے، یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ اس مسجد میں زیادہ سے زیادہ 50-60 نمازی بھی ہو نا، 100 نمازی ہو، تو یہ سپیکر کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ سب تک آواز صحیح پہنچ جائے. 1,00,000 بندے تک آواز کا پہنچانا بغیر کسی سپیکر کے. اپنی اونٹنی پر سوار تھے اللہ کے پیارے حبیب اور گفتگو فرما رہے تھے، اور ہر صحابی کے کان تک بات پہنچ رہی تھی جیسے میرے ساتھ مخاطب. یہ معجزہ تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سنو. فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یوم ھذا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم آج کے دن کے بعد اس طریقے سے دوبارہ اکٹھے ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اور یہ واحد وہ خطاب تھا کہ جس کے بعد اللہ کے نبی نے اتنے بڑے مجمع سے خطاب نہیں فرمایا. لہٰذا جب صحابہ کرام نے ایسی بات سنی کہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں زندگی کا کہ آج کے بعد ہم دوبارہ ایسے ماحول میں اکٹھے ہوں کہ نہ ہو، ایسا دن ہمیں میسر ہو کہ نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب غور سے سننے لگے کہ کون سی ایسی نصیحتیں فرمانا چاہتے ہیں، کون سی ایسی ہدایات جاری کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو سن کر ہماری آنے والی زندگی خوبصورت ہو جائے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا. مکمل اسلام، کوئی کمی نہیں ہے. صبح جاگنے سے لے کر رات کے سونے تک اور پیدا ہونے سے لے کر وفات تک کوئی ایک بھی پہلو اسلام نے نہیں چھوڑا جس میں رہنمائی نہ کی. چاہے وہ معیشت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ سیاست ہو،
گھریلو زندگی عائلی زندگی کے احکامات ہو یا اپنے کاروباری معاملات ہوں، بحیثیت باپ ہو، بحیثیت اولاد ہو، بحیثیت خامد ہو، بحیثیت دائی ہو، بحیثیت سپہ سالار ہو، اللہ کے پیارے حبیب نے زندگی کا کوئی پہلو بھی نہیں چھوڑا، ہر معاملے میں رہنمائیاں فرما دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا۔ اب یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہے۔ اور دین نظام کو کہتے ہیں، قانون کو کہتے ہیں۔ دین کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جس سے صرف محبت کی جائے۔ دین صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام سے محبت ہے، ہمیں دین سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں نبی کریم سے محبت ہے۔ یہ فطرتی عمل ہے، اولاد ہے نا، ہمیں جتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے۔ یہ فطرتی عمل ہے، اللہ نے یہ محبتیں دلوں میں رکھ دی۔ ہر مسلمان اپنے دین سے محبت کرتا ہے، بلکہ ادیان تو ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر دین کے بندے کو پیارا ہوتا ہے۔ کیا ہندوؤں کو اپنا دین پیارا نہیں ہوتا؟ ان کے بچوں کو بھی اپنا دین پیارا ہے۔ کیا عیسائیوں کو اپنا دین پیارا نہیں ہے؟ یہودیوں کو اپنا دین پیارا نہیں ہے؟ دین ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، لیکن عزیز بھائیوں، اتباع پیار اگر ہے تو اس کو سمجھنے میں کتنا وقت دیا ہے اور پھر اس کو ماننے میں، اس پر عمل کرنے میں کتنا وقت دیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت تاجر، بحیثیت گھر کے سربراہ مار یہاں پہ کھا رہے ہیں۔ ہم جہاں پر ناکام ہیں، جہاں پر میرے اندر کمیاں کمزوریاں ہیں، وہ اس چیز میں ہے کہ دین کو سمجھا کتنا، اس پر عمل کتنا کیا اور اس کی دعوت کتنی دی۔ آپ جس فیلڈ سے منسلک ہیں، تاجر ہیں، دکاندار ہیں، زمیندار ہیں، ملازمت کرتے ہیں، بحیثیت انسان آپ کی زندگی کے جو پہلو ہیں، ہمارے اندر جہاں بھی کمیاں ہیں وہ دین کے نظام کی دوری کی وجہ سے، وہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر سمجھ لیا تو پھر عمل نہیں کر سکے، اور اگر عمل بھی کیا اس کی دعوت نہیں دے سکے۔ جتنے لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کسی نہ ایک خاندان کا سربراہ ہے یا کسی نہ ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا ایک پورا خاندانی نظام ہے، بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، پھر آگے ننیال ددیال کا۔ کیا ایسے ہوتا ہے کہ میں یہاں پر جو دین کی بات بیان کرتا ہوں وہ میں گھر جا کر اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتاؤں؟ آپ جو سنتے ہیں آپ ان کو اتنی توجہ سے سنیں کہ میں نے گھر جا کر اپنے گھر کی عورتوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کمی یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہم سناتے یا سنتے ہیں وہ یہی تک ہوتا ہے، مسجدوں تک۔ مسجد سے جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں ہماری دوسری زندگی ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ ہمیں اس بات سے نکلنا ہوگا، ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ایسا دین ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ تحفے کے طور پر بتلایا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودی کہتے تھے مدینہ کے کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی نا تو ہم اس دین کو عید کا دن بناتے۔ مسلمانوں، جو تمہارے اوپر اللہ نے آیت نازل کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہوتی کہ آج یہودیوں کا دین مکمل ہو گیا، ان کی توریت انجیل کو اللہ نے پسند کر لیا، تو یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ یہ اتنی مکمل گارنٹی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں اس آیت کا یا تو پتہ نہیں ہوتا یا ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ ہم دین کو آج تک نامکمل سمجھتے رہے۔ ہم کئی معاملات میں دیکھیں، آج بھی ملک کے اندر سود کا نظام رائج ہے۔ اسلام نے نہیں بتایا کہ اسلامی معیشت کا نظام کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے اربع یا بعد میں سلف صالحین کے جو ادوار گزرے ہیں وہ اپنی معیشت کو کیسے کنٹرول کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر لوگ زکاتیں لے کے پھرتے ہوتے تھے، جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ زکات کے پیسے پکڑ لو، وہ کہتا میں تو خود زکات دینے والا ہوں، میں تو خود ڈھونڈ رہا ہوں کس کو زکات دوں۔ وہ بھی تو انسان تھے، وہ اسی قرآن کے تابع تھے، نیا قرآن نہیں تھا کوئی اور۔ فرق کہاں پہ آ گیا؟ ہر بندہ اپنی ذات کی فکر کرنے لگ گیا۔
برادریوں میں، رشتہ داروں میں، دوستیوں میں، بلکہ یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ دوست تو دوست کا کہیں نہ کہیں ساتھ دے رہا ہے، رشتہ دار نہیں ساتھ دے رہا، اور شرم کے مارے لوگ اپنے رشتہ داروں کو کہنا بھی چھوڑ گئے۔ کوئی بھائی دکاندار ہے نا، اس کی دکان میں کوئی سودے کی کمی ہے، کوئی مال لانا چاہتا ہے، وہ دیکھے گا کہ میں کس کو کہوں، اس کی نظر رشتہ داروں پر بہت کم جاتی ہے کہ میں اپنے ماموں کو، چچا کو، خالہ کو، پھپھو کو، کزن کو کہوں، وہ کیا کہیں گے کہ اچھا اس کی دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، وہ دوستوں کو کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمیں اعتماد قائم کرنے ہیں، تعاون کی فضا قائم کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا بازو بننا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مکمل دین کی بات بتائی ہے نا، صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ دو کہ تمہارا دین مکمل ہے، ہم خوش ہو کے جی ہمارا دین مکمل ہے۔ ہمیں اپنے دین میں کئی جگہوں پر کمیاں لگتی ہیں تو آئے روز نئے نئے مسلک وجود میں آ رہے ہیں، ورنہ ایک دین کے اندر آئے روز نیا مسلک وجود میں آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن موجود، اللہ کے نبی کے فرمان موجود، کتابی شکل میں احادیث موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، پھر روز نیا مسلک، روز نیا پیشوا، اپنا دین کا طریقہ، کسی کا نماز کا طریقہ کوئی ہے، کسی کا نماز کا طریقہ کوئی ہے، پھر دوست اب آپ کہتے ہیں کہ سارے ہی ٹھیک ہے، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، ایک ہی ٹھیک ہے۔ کون ٹھیک ہے؟ جو اللہ کے رسول کے مطابق چلتا ہے، جو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق چلتا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام یہ سوچ لے کر آ جاتے ہیں یار سارے ہی ٹھیک ہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، تو پھر آپ کا تو اختلاف ہی نہ ہوتا قریش کے ساتھ۔ وہ تو بڑی آفرز کرتے رہے تھے، کبھی وہ کہتے تھے کہ ایک سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن نبی کریم اس پر کمپرومائز نہیں کر رہے تھے، کیونکہ دین ایک ہے، اسی سچی دعوت پر چلنا ہے۔ آج ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا نمازوں کے طریقوں کے الگ چھوڑے، ذکر کے الگ الگ طریقے، کوئی کیسے ذکر کر رہا ہے، کوئی کیسے ذکر کر رہا ہے، آئے روز ہم مختلف نمازوں کے طریقوں کے حوالے سے رکعتوں میں فرق آ گئے کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کوئی کتنی رکعتیں بتا رہا ہے، کوئی کتنی رکعتیں بتا رہا ہے، قربانیوں کے طریقوں میں فرق آ گئے، زکوٰۃ دینے کے طریقوں میں فرق آ گئے، ریاکاریاں شامل ہو گئی ان چیزوں کے اندر۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اس خالص اور مکمل دین کو ماننے والے بنے، کسی شخصیت کی پیروی نہیں کرنی، میری کوئی اوقات نہیں کسی عالم دین، کسی مذہبی پیشوا کی، وہ کوئی حیثیت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اور کتاب و سنت کی۔ آج آسان ہے، آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، تحقیق کی کوشش کریں، ایک مسئلہ ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی ایسے کرو، ان کو کہیں جی لائیں دلیل، حوالہ پیش کریں، دوسرا بندہ کہتا ہے ایسے نہیں ایسے کرو، آپ کہیں کہ حوالہ لائیں، جی ٹھیک ہے اچھی بات کر رہے ہیں، جس کے پاس قرآن اور سنت کے ٹھوس دلائل ہوں گے آپ نے اس چیز پر عمل کر لینا، کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ابھی تک اپنے دین کو ہی نہیں سمجھ رہے، ابھی تک ہمارا تصور اللہ کے بارے میں کلیئر نہیں ہوا۔ آپ ایک مارکیٹ میں نا سوال لے کر نکل جائیں اللہ کہاں ہے، آپ کو مختلف قسم کے جواب آئیں گے۔ بیشتر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ دل میں ہے، اللہ جی انسان کے دل میں بستا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف شاعریاں بھی بنائیں گے کہ جی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ دل میں اللہ بستا ہے۔ جو کہتے ہیں ہر جگہ ہے، جو کہتا ہے دل میں بستا ہے، اس سے دلیل مانگ لی جائے گا کہ آپ کہتے ہو نا اللہ ہر جگہ ہے، قرآن سے دلیل دیں، حدیث سے دلیل دیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اللہ کا کوئی مقام ہے تو اس سے بھی دلیل مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو کہاں گئے تھے؟ عرش عظیم پر۔ الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش عظیم پر مستوی ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز تہجد کے وقت اپنے عرش سے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کون پریشان ہے جس کی میں پریشانی دور کروں، کون حاجت مند ہے جس کی میں حاجت پوری کر دوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ عرش پر ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان اللہ کتب کتابا، کہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، وَهُوَ عِندَهُ عَلَى الْعَرْشِ، اور وہ کتاب اللہ کے پاس عرش پر ہے، وہ لوح محفوظ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ عرش پر ہے۔
ایک لونڈی آئی نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ میں جی ایمان لائی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ نے اس عورت سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ اللہ کہاں؟ یہ عقیدے کا بنیادی سوال ہے، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ۔ تو آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دی کہ یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دیا۔ آج اتنے بد عقیدے اس معاملے میں ہوئے، ہم کو لاوارث لوگ ہیں عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب دے دی، یہاں تک عقیدے بنائے گئے، عقیدہ وحدت الوجود اور عقیدۃ الحلول، کہ اللہ تعالیٰ انسان میں حلول کر جاتا ہے، انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان نہیں رہتا، وہ خدا ہو جاتا ہے۔ اتنے مشرکانہ عقیدے، کئی بزرگ ہستیوں کے بارے میں جھوٹے ایسے عقیدے بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر چلا گیا، اور پھر وہ جب مخاطب ہوئے تو اللہ کے انداز میں مخاطب ہوئے۔ اور عقیدہ وحدت الوجود، یہ کہا گیا کہ کائنات کی ہر چیز ہی خدا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ قرآن و سنت والا نہیں ہوگا نا، ہماری باقی عبادات تو بعد کی بات۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو وقت دیں، یہ کتاب صرف رمضان میں ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب اللہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی ہے۔ اس سے محبت کریں، اس کو وقت دیں۔ ہمارے گھریلو معاملات، ہمارے بازاروں کے معاملات، ہمارے کاروباری معاملات، نوکریاں، ملکی حالات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی پر لاگو نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ہم اتنے کم علم اور دین سے دور لوگ ہیں کہ ہم ہر معاملے میں کہیں جھگڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی قرآن سر پہ رکھو۔ اس میں ہماری ایک محبت ہوتی ہے کہ اس کتاب کی عظمت کو ہم سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتاب بہت بڑی ہے، اللہ کا کلام ہے، لہٰذا بھائی اس کو سر پہ رکھو کہ سچ بول رہے ہو وہ جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن عہد صحابہ میں، نبی کریم کے دور میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ کبھی کسی سے قسم اٹھوائی گئی ہو اور اس کو کہا گیا ہو کہ قرآن سر پہ رکھو۔ اس کی مثالیں تو کیا ملتی ہیں؟ پڑھنے کی، سمجھنے کی، تلاوت کرنے کی، تہجد میں پڑھنے کی، اس کے دروس، صحابہ کرام قرآن سیکھ رہے ہیں، آگے سکھا رہے ہیں، یہ مثالیں ملتی ہیں۔ ہم کدھر چلے گئے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ خطبہ حجۃ الوداع انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بھی بیان کریں گے۔ آپ سے ایک ہی گزارش ہے، ہم رسمی چیزوں سے نکلیں۔ ہمارے وطن عزیز کے اوپر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی، یاد رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی کوششیں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک کو برباد کیا جائے، تباہ کیا جائے، مسلمانوں کا وجود ختم کیا جائے۔ ذیلی طور پر میں آپ کو بتا دوں، یہ یاد رکھیں کہ جو جنگ بندی ہوئی ہے نا، لوگوں کی مختلف آراء ہیں کہ دیکھیں جی وہ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو بھی کہا، انڈیا کو بھی کہا کہ جنگ بندی کر دو۔ ان دونوں کی خواہش تھی، پاکستان کی قطعاً یہ خواہش نہیں تھی۔ پاکستان شروع میں روکتا رہا ہے کہ انڈیا کو روکو کہ وہ ہمارے اوپر زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا تھا اس وقت امریکہ کے بیان آتے رہے کہ دیکھیں جی یہ آپ لوگوں کا اندرونی مسئلہ ہے۔ شروع میں باقاعدہ ان کے نائب صدر نے یہ بیان دیے کہ یہ تو 1000 سال سے تمہارے اختلافات چلے آ رہے ہیں، دونوں سپر پاور ہیں، دونوں اپنے ایٹمی طاقتیں، اپنے مسائل پہ خود حل کر لو۔ یاد رکھیں، اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو مار پڑ رہی ہوتی نا تو کبھی بھی امریکہ جنگ نہیں روکتا۔ اس کی مثال غزہ کی آپ کے سامنے ہے۔ غزہ کے مسلمانوں پر کچھ تھوڑے ظلم ہو گئے، تباہی بربادی کی اخیر ہو گئی، دنیا دیکھ نہیں رہی تھی۔ کفار کیا کسی مسلمان ملک نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ جب ان کو مار پڑنی شروع ہوئی ہے تو اس وقت انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جنگ بندی کرواؤ۔ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی حوالے سے پاکستان کو قائم رکھا ہوا ہے، دو ہی تو ریاستیں ہیں جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں۔ یہودیوں کی ریاست اسرائیل انہوں نے اپنے ایمان کی بنیاد پر قائم کی، اور پاکستان بھی ایمان کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ مار ہم بیرونی طاقتوں سے نہیں کھا رہے، مار ہم اندر سے کھا رہے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم آپس میں مخلص نہیں ہیں۔ ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ برادریوں میں دیکھ لیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، کاروباری معاملات میں دیکھ لیں، ہمیں اتنی خوشی اپنی کامیابی پر نہیں ہوتی جتنی خوشی کسی رشتہ دار کی ناکامی پر ہوتی ہے۔
اتنی خوشی ہمیں اپنی دکان کی بہتری پر نہیں ہوتی جتنی ساتھ کسی کا کاروبار تباہ ہو رہا ہوتی ہے کہ یار وہ بڑا چیز بنتا تھا، دیکھا اس کی دکان جل گئی، اس کا تو کاروبار کا بھٹا بیٹھ گیا، بڑے راضی ہوتے ہیں لوگ۔ نہیں، لوگوں کو خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، لوگوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں اور ایک دوسرے سے تعاون کی فضا بنائیں، تب یہ مسلمان ہے۔ اللہ ایسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیں۔